الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج جو بیان ہوگا اس مختصر وقت میں وہ انشاءاللہ تقوی کا بیان ہے۔ تقوی میرے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تقوی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو رمضان کے روزوں کا سب سے بڑا جو فائدہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی آنا چاہیے۔ تقوی میرے دوستو، بہت ساری اس کی تعریف کی گئی، علماء نے مختلف طریقے سے اس کو بتایا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کچھ ایک ایسی بچاؤ کی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے غصے سے جو ہے بچے اور ڈرے جو ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس تقوی کے بارے میں فرمایا کہ تقوی جو ہے اس کی حقیقت میں یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے تقوی کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی جائے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی اس پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید سے، اور اس کے حکم کو مانا جائے اور جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم ہوا ہے اس کام کو کیا جائے ایمان کے ساتھ، یعنی ان احکام پر جو ہے آدمی ایمان رکھے اور کیا ہے اس تصدیق رکھے جو کرے اس کی، اور اسی طرح سے یعنی اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی اس کے اوامر پر، اس کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے وعدے پر کی تصدیق کرتے ہوئے، جو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ایسا کرو گے تو اس کا جو وعدہ کیا کہ تمہیں یہ چیز ہوگی، تم کو یہ ملے گا، تم متقی بن جاؤ، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس پر بھی کیا ہے، اس نہی پر جس سے روکا گیا اس پر بھی آدمی ایمان رکھے اور اللہ کی وعید سے ڈرے۔ جو وعید، جو سزا سنائی گئی ہے کہ اگر کسی کام کو کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے، یہ سزا ہے، تو اس کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو، تو یہ تقوی ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کی پابندی کی جائے، جو حکم اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کو جو ہے کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور جن چیزوں سے رب العالمین نے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے۔ یہ مختصر جو ہے تقوی کا مفہوم ہے۔ میرے دوستو، بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں تقوی کے تعلق سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے میرے دوستو، ایمان کی بھی آپ اس کو بنیاد کہہ لیں، عبادت کی اساس کہہ لیں اس کو، کیونکہ تقوی ہی مطلوب ہے ہم سے ہر چیز میں۔ روزہ رکھتے ہو آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، نماز پڑھو آپ کے اندر تقوی ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو آپ کے اندر تقوی آنا چاہیے۔ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، آپ ایک مومن کیا ہے نا، وہ تقوی کی تلاش میں ہوتا ہے اور تقوی کو لانا چاہتا ہے اپنے اندر، کہ اپنے آپ کو متقی بنا سکے اور اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرے اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائے۔ میرے دوستو، چند آیتیں میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں تقوی کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران میں، مشہور آیت ہے، اور آپ پڑھیں گے قرآن میں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے تقوی کا لفظ جو ہے، یا اتقوا اللہ
یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے جیسا ڈرنے کا حق ہے تم اس سے ڈرو۔ اور دوسری اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تم ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ سمجھ گئے؟ سورہ تغابن میں ہے یہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دوستو سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقوی کا فائدہ، جس کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، وہ آدمی اللہ کے حکام کی پابندی کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جائے، تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اللہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے مجھے مل گئی۔ تو یہ تقوی کا بہت بڑا فائدہ، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی اپنے اندر کیا ہے لانے کی ضرورت ہے میرے دوستو، یعنی بڑی چیز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ ہر جگہ ہم سے تقوی ہی مطلوب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تو اپنے آپ جو ہے ہمارے قدم صحیح راستے پہ چلیں گے اور ہم غلط راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہ تقوی جو ہے بڑی اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اسی طرح میں دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا، یعنی سوجھ بوجھ دے گا جس سے تم حق کو سمجھ سکو گے، باطل کو سمجھ سکو گے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہاری برائیاں دور کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ویغفر لکم، اور اللہ کیا ہے تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور بہت ساری آیتیں میرے دوستو اس سلسلے میں اس طرح موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے میرے دوستو اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو، پہلے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، جو اہل کتاب، جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب کو، اور تم کو بھی کیا، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس کی میرے دوستو بڑی اہمیت ہے تقوی کی، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ یہ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سب سے ضروری چیز جو یہ ہے اس مہینے میں کہ ایک انسان متقی بن جائے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے اور یہ روزے کا فائدہ ہے۔ تو جب تقوی آپ کے اندر آئے گا تو آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے رمضان کے مہینے سے، آپ اللہ کے اوامر کی پابندی کریں گے، اللہ کی منہیات سے روکی ہوئی چیزوں سے آپ رکیں گے، اور اگر وہی تقوی ہمارے اندر نہ آئے تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو ہمارے اندر اچھائیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے ان روزوں سے آپ اپنے آپ کو متقی بنائیں، وہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر، تو اس سے معلوم ہوگا کہ واقعی میں ہم نے اس رمضان کے مہینے سے یا رمضان کے روزوں سے فائدہ لیا، یا رمضان کے روزوں کا اثر ہوا ہماری زندگی پر، کہ یہ تقوی ہمارے اندر آ گیا۔ سمجھ گئے؟ اور اگر نہیں وہ چیز ہوئی
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسمی طور پر ایسے جیسے ہوتا ہے رمضان آیا روزہ رکھے چلو کوئی بات نہیں، صبح سے بھوکے رہے، شام کو کھا لیا سویا، پھر صبح بھوکے رہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ تقوی میرے دوستو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ الوداعی نصیحت ہے آپ کی، اور اس کو سن کر کے صحابہ رونے لگے تھے، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنی جامع نصیحت تھی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کے سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی گرچہ تمہارا خلیفہ یا حاکم کیا ہے، یا حبشی بندہ ہی کیوں نہ ہو، غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات ماننی بھی تمہارے لیے ضروری ہے، سمع و طاعت بھی ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو آدمی زندہ رہے گا تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا، اس دین میں بہت سارا اختلاف اس کے سامنے آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم جو ہے میری سنت کو اس وقت لازم مضبوطی سے پکڑ لینا، اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا۔ جب اختلاف دیکھو گے تم دین میں، ہر آدمی یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرو، یہ کرو، آپ دیکھیں بہت ساری بدعتیں، بہت سارے ایسے اعمال جن کا کوئی پروف ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے نا، اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، تمام اختلاف موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں میری سنت کو تم لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، اور خلفائے راشدین کے طریقے کو۔ عضوا علیہ بالنواجذ، آپ نے فرمایا کہ جیسے دانتوں سے تم مضبوطی سے کوئی چیز پکڑی جائے، تم دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، جو ہے چھوڑنا نہیں اس کو، میرے ہی طریقے پہ جمے رہنا، میری ہی سنت پہ اٹل رہنا جو ہے۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور خبردار دیکھو تم بدعتوں سے بچنا، جو ہے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ میرے دوستو، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت سے شروع کیا تھا، یہ جو صحابہ کو آپ نے وصیت کی تھی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے ایک مسلمان کی زندگی کے لیے۔ آئیے دو چار حدیثیں میں سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی روایت ہے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے محترم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہو، جس کے اندر خوف ہو اللہ کا، وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ وہ معزز ہے، وہ سب سے محترم اور معزز آدمی وہی ہے۔ اسی طرح میں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوست۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا جو ہے میٹھی اور سبز و شاداب ہے۔ دیکھیے اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا حلوہ، میٹھی ہے، شیریں ہے، خضرہ، سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو دنیا سے بچو، یعنی دنیا کے دھوکے سے بچو،
اور عورتوں سے بچو، اس کا مطلب کیا؟ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، یعنی دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ بڑی میٹھی، بڑی سب جو ساداب دنیا ہے، رنگ برنگی دنیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش، پہلا جو فتنہ ہوا تھا، آزمائش جو ہوئی تھی، عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اور بڑی رنگین ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج بڑی رنگین ہے دنیا، طرح طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دھوکے کی چیزیں، دنیا تو دھوکہ ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ساری چیزیں، اس دھوکے سے ہمیں بچنا ہے۔ جو دنیا میں، دنیا کا جو دھوکہ ہے کہ آدمی دنیا کی محبت میں پڑ جائے، دنیا کی لالچ میں پڑ جائے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے ایک مسلمان کو۔ اور اسی طرح سے عورتوں کے فتنے سے، اس سے معلوم یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، یعنی بتایا جو ہے دنیا کے بارے میں کہ بڑی میٹھی اور بڑی ہے نا۔ تو واقعی میں جیسے آپ دیکھیں کوئی تر و تازہ پھل ہو، بڑا میٹھا ہوتا ہے ذائقے میں، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا کلر بھی آدمی کا دل کیا ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح یہی حال دنیا کے مال و اسباب کا ہے، یعنی انسان کو یہ چیزیں بہت مرغوب ہیں اور ان کا دل ان کی طرف کیا ہے، کھنچ جاتا ہے۔ دنیا کے مال و اسباب، دنیا کی چیزیں آپ دیکھیے، اسی دنیا کمانے میں آدمی کیا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، ساری دوڑ اسی کے پیچھے جو ہے۔ یہ حالت ہے دنیا کی۔ اور اسی طرح سے عورت کو کیا ہے، خطرناک کہا گیا، سمجھ گئے نا؟ یعنی اس کا فتنہ جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عورت جو ہے بہت ہی ایک سمجھیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ عورت کی طرف انسان بہت زیادہ کیا ہے، بہت جلد مائل ہو جاتا ہے، اور اسے بہت لذیذ ترین پھل بھی کہا گیا ہے۔ جیسے پھل ہو، ایسے بہت ہی لذیذ چیز ہے عورت جو ہے، جو بہت خطرناک بھی ہے۔ تو جو آدمی احکام شریعت سے، شریعت کے احکام سے بے پرواہ ہو کر کے دنیا کا طالب ہو جائے گا اور عورتوں کی طرف مائل ہوگا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دین و ایمان دونوں خطرے میں ہیں، دونوں خطرے میں ہیں۔ شریعت کے احکام کے سے بے پرواہ ہو گیا، اس کے دائرے سے باہر ہو گیا اور دنیا کے طلب میں لگ گیا، عورتوں کی طرف مائل ہونے لگا، تو اس کا ایمان بھی خطرے میں اور دین بھی خطرے میں۔ اور جو شریعت میں رہتے ہوئے ان سے استفادہ کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، دنیا سے بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہے نا، دنیا سے بھی فائدہ اٹھائے، عورت سے بھی فائدہ اٹھائے ہے نا، تو کیا ہے، ان کے خطرات سے کیا محفوظ رہے گا، وہ ان کے خطرے میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور یہی چیز میرے دوستو ایک مسلمان کے لیے مطلوب ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج تو اور فتنہ بڑھ چکا ہے، خاص طور سے عورتوں کا فتنہ۔ آج آپ دیکھیں ہے نا، یہ کہنے والی چیز نہیں ہے، سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کا فتنہ کیا ہے۔ آج انٹرنیٹ کا فتنہ کیا ہے، بیہودہ تصویریں، بریاں تصویریں، ننگی تصویریں، ویڈیوز، اس قسم کی غلط قسم کے آج ساری خرافات جو ہے انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ اگر آپ کوئی اسلامی سائٹ بھی کھولیے تو سائٹ میں کوئی جو ہے ایک ایڈورٹائز کی کوئی ایک ننگی عورت کی تصویر آ جاتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کو برباد کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کچھ پڑھیں، اگر کوئی ویب سائٹ کھولیے جہاں پہ دین کے مسائل ہوں، فتاوے ہوں، وہاں بھی آ جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب فتنہ ہے۔ اور آج تو عورتوں کے فتنے کے تعلق سے آپ جتنا بھی کہیں تو میرے خیال سے کم ہی ہوگا، اور وہ سب کے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں۔ کہاں ہم پہنچ چکے، اخلاقی گراوٹ، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، ساری چیزیں آج معاشرے میں آ چکی ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں چیزیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں؟ کوئی سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ جانتا تھا۔ آج سب کے ہاتھ میں میرے دوستو یہ موبائل موجود ہے،
सारी खुराफात इसके अंदर है। और कोई आदमी बगैर नेट के इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, उसको कुछ आए या ना आए। बचिए इन चीज़ों से मेरे दोस्तों, उसका सही इस्तेमाल कीजिए आप। और ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको बर्बाद मत कीजिए। अपने आप को भी और बच्चों पे भी नज़र रखिए, उनकी तरबियत पे ख़ास ध्यान दीजिए इस ताल्लुक से कि वो ऐसी बेहयाई की चीज़ों से, फहश चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। वो ईमान और उसके जो मकासिद हैं और एक मुसलमान के ईमान का जो तकाजा है, ये सारी चीज़ें हमें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, बताना चाहिए उनको, उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए ताकि वो जो है इन ख़तरात से अपने आप को बचा सकें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये दुनिया क्या है, तुम इससे बचो और औरतों से, यानी दुनिया के धोखे से और औरतों के फितने से तुम बचो जो है, तो तुम कामयाब रहोगे। इसी तरह दोस्तों अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दुआ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दुआ पर, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दुआ पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ फरमाते थे, आए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का, परहेजगारी, तक़वे का, पाक दामनी का और इसी तरह लोगों से बेनियाजी का सवाल करता हूँ। ये आप दुआ आप पढ़ते थे, हमें भी इसको पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों। छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना, यानी अल्लाह क्या है, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत का, परहेजगारी का यानी तक़वे का, पाक दामनी का और बेनियाजी का सवाल करता हूँ। है ना, हिदायत का मतलब क्या है, यानी जिंदगी के हर मोड़ पर जो है सही रहनुमाई और दीने हिदायत पर इस्तिकामत, जिस दीन पे आप हैं। तकवा जो आया इस हदीस में, अल्लाह का डर, जो जिस पे मैं बात कर रहा हूँ आज, अल्लाह का खौफ, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से क्या मेरे दोस्तों, चूंकि तकवा जो है नेकी का सबसे अहम सबब और गुनाहों से बचने का एक बड़ा जरिया है ना। आप क्या है, जब ये चीज आएगी आपके अंदर, तकवा आएगा तो एक इंसान नेकी की तरफ बढ़ेगा और गुनाहों से बचाएगा अपने आप को। जैसे मैंने पहले बताया, बाद सलफ का कौल है इस सिलसिले में तकवे के बारे में। उसकी मिसाल ऐसे है कि आदमी किसी ऐसे रास्ते, कांटेदार रास्ते पे चल रहा हो, झाड़ियां हैं वहां, और अपने दामन को बचा करके निकल जाए, वो कांटे उसमें चुभने ना पाए। यह है तकवा। आप गुनाहों से ऐसे साइड होके जाएं, वो गुनाह है आपके करीब ना आने पाए। और इसी तरह अफाफ जो आप सवाल करते थे, पाक दामनी, समझ रहे ना, यानी अल्लाह क्या है, पाक दामनी अता फरमाए। जो चीजें हलाल नहीं है, क्या उनसे दामन को बचा करके रखना, अपने दामन को दागदार नहीं करना, उसको पाकीज़ा रखना, पाक दामनी का सवाल करना कि अल्लाह हमें क्या ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। और ग़िना जो है ये मोहताजगी यानी फ़कीरी की ज़िद है, ये है, यानी यहाँ क्या है कि यानी नफ्स का ग़िना जो है मुराद है, यानी लोगों से, लोगों के पास जो कुछ है आदमी उनसे बेनियाज रहे, यानी उसे मांगना ना पड़े जो है कि हमें दे दो, या जा करके वो है ना मोहताजगी आ जाए उसके पास, ऐसी सूरत हाल हो कि कहीं लोगों से सामने हाथ फैलाना पड़े। तो इससे भी जो है ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वो चीज़ ना आने पाए। इसी तरह मेरे दोस्तों इस सिलसिले में एक और हदीस जो इस दर्स की आखिरी हदीस है, वो हजरत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। अबू उमामा, उनका नाम था सुदै इब्न अजलान अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु फी हज्जतिल वदा फ़क़ाल इत्तक़ुल्लाह वसल्लु खम्सकुम वसूमु शहरकुम वअद्दु ज़कात अम्वालिकुम वअतिउ उमराअकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। इमाम तिरमिज़ी की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन और सही कहा है। इस हदीस का मतलब यह है, अबू उमामा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने हज्जतुल वदा जो आखिरी हज था आपका, है ना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी हज था। वदा के माने होता है अलविदा कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, उसमें आपने लोगों को अलविदा किया था, इसलिए उसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। तो उस मौके पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। आपने फरमाया अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वसल्लु खमसकुम, अपनी 5 नमाजें अदा करो, यानी फर्ज नमाजें जो हैं उनको तुम अदा करो, और अपने रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, वसूमु शहरकुम, अपने रमज़ान के महीने के रोज़े रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो और अपने हाकिमों की अताअत करो, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तदखुलु जन्नता रब्बिकुम, यानी ये आमाल अगर तुम करते हो तो तुम क्या है अपने रब की जन्नत में, जो जन्नत तुम्हारे लिए, मोमिनों के लिए, मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने बनाया है, तुम उस जन्नत में क्या है तुम दाखिल हो जाओगे। समझ रहे हो दोस्तों, ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना, अल्लाह का तकवा, 5 नमाजें अदा करना, रमजान का रोजा, ज़कात देना, और जो आपने कहा कि अपने हाकिमों की अताअत करो, समझ रहे ना, उसकी भी पाबंदी जरूरी है मेरे दोस्तों। तो हुक्कामे वक्त की अताअत की यहाँ ताकीद की गई है ना, लेकिन एक मशरूत है, वो एक शर्त है उसमें कि जब तक वो अल्लाह की मासियत का हुक्म ना दें और उनसे एक सरीह कुफ्र का इजहार ना हो। जो हाकिम है, जो हाकिम वक्त है, जो आपका बादशाह है, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस मुल्क में, है ना, अगर वहाँ अल्लाह की मासियत का हुक्म नहीं कर रहे वो और उनसे सरीह कुफ्र का इजहार नहीं होता है, तो उनकी अताअत जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक बात भी होगी तो इनकी अताअत जरूर नहीं होगी। अब एक आदमी कहे शराब पियो, क्यों करेगा आदमी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा हुक्म जो कर रहे हो कि जिससे अल्लाह की मासियत ना हो या उससे कुफ्र सरीह का जो है इजहार ना हो, तो ऐसी सूरत में हमें क्या है, हाकिम वक्त की अताअत, उनकी बात भी माननी जरूरी है। समझ रहे हैं ना, अताअत उनकी जरूरी है, उनकी बात माननी चाहिए। जो भी वो हुक्म करें, जो जायज़ चीज़ें हैं, जो मुल्क के फ़ायदे में हैं, जो वतन के फ़ायदे के लिए हैं, जो समाज के फ़ायदे के लिए हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी मेरे दोस्तों आज तक़वे के ताल्लुक से, क्योंकि रमज़ान का महीना है और हमें तक़वे की ज़रूरत है, और रोज़े का मकसद भी है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो, तभी हम जो है इस रमज़ान से फ़ायदा उठाएंगे। तो हम कोशिश करें कि अपने आप को तक़वा, जो मैंने बताया कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और अल्लाह की रोकी हुई चीज़ों से, जिससे अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाना, बच जाना, ये तक़वा है। तो हम क्या अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उससे हम रुक जाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप समझिए कि ये तक़वा आपके अंदर आ गया, और यही रोज़े का मतलूब है, यही उसका मकसूद है जो है ना। और मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों की पहचान भी बताई गई है। जो अल्लाह के वली, उनकी पहचान भी है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह के वलियों के लिए डरने की जरूरत नहीं, कोई खौफ नहीं उनके लिए, तो है ना। यानी अल्लाह के वली जो है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, है ना, ना उन्हें कोई गम होगा और ना उन्हें डरने की जरूरत है, उन्हें कोई खौफ होगा जो है। कौन लोग हैं वो? जो ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और वो तकवा अख्तियार करते थे। तो ईमान और तकवा, ये 2 चीजें जिसके अंदर आए, वही अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब बंदा है वो। तो ये चीजें हमारे अंदर मेरे दोस्तों आनी चाहिए। हम इन बातों पर अमल करें, अपने आप को अंदर तकवा लाएं, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो, अल्लाह से डरें हम। यही चीज हमें कामयाब बनाएगी और यही चीज हमें नेकी के रास्ते पे ले जाएगी और गुनाह के रास्ते से हमें दूर करेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।